السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث لائے ہیں جامعہ ترمذی سے 2154 اور الموجب الکبیر طبرانی سے 2829۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور اس کے تمام نبیوں کی لعنت۔ پہلا شخص جو کتاب اللہ میں اضافہ کرے، دوسرا شخص جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلا دے، تیسرا شخص جو طاقت کے بل پر اقتدار میں آئے اور ایسے شخص کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے عزت بخشی ہو، اور ایسے شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو۔ یہ کام تو آل امیہ کے علاوہ کسی نے کیا نہیں۔ سب سے پہلے اس کام کو کرنے والے آل امیہ کے لوگ تھے۔ حضرت علی پر سب کروانے والے یہ آل امیہ کے لوگ تھے جو امیر شام کے دور میں شروع ہوئی۔ تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ کام کیے کہ عزت دینے والوں کو، جس کو اللہ نے عزت دی، ان کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کری۔ اور مروان بن حکم کو انہوں نے عزت عطا فرمائی، اسے اپنا گورنر بنایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ پھر چلتے ہیں ہم چوتھے شخص کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرے۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا یزید ابن معاویہ، جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے اور واقعہ ہررا کرایا۔ اصحاب کی بہنوں اور بیٹیوں کو اور بیویوں کے ساتھ اس کی فوج نے زنا کیا، اس نے مدینہ کو حلال کر دیا اپنی فوج کے اوپر۔ پھر خانہ کعبہ میں اس نے سنگ بازی کری، پتھر برسائے، اور جس میں ایک حصہ شہید ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ اور پانچواں شخص جو میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرے، تو یہ کون تھا؟ یہ بھی آل امیہ کے لوگ تھے۔ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا اور اپنے ان کسی گورنر کو، جو لوگ کہتے ہیں نا اس نے نہیں کروایا، تو پھر اپنے ان گورنر سے جنہوں نے ان کو قتل کیا، ان سے کسی سے قصاص لیا، ان کو قتل کروایا، جیلوں میں ڈالا؟ نہیں، انعام اور اکرام دیے۔ اور چھٹا شخص وہ جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہو۔ اب سنیے ہمارے سیدنا کا قول، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں ہوتا اور میں بخش بھی دیا جاتا، جنت میں بھی چلا جاتا، تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہ گزرتا، کہیں وہ دیکھ ہی نہ لے۔ تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔